بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج سے ہم شروع کریں گے سمعیات کا بیان، کیونکہ نبوات کا بیان ہو چکا۔ اب چونکہ 3 دن بعد درس بخاری شروع ہوگا تو 5 دن تو یہ درس ختم ہی ہو جائے گا، 5 دن رہ جائیں گے۔ تو سمعیات کا بیان شروع کر رہے ہیں تاکہ لاسٹ کے لیکچر آپ کو تیسرے چیپٹر کے اچھے سے معلوم ہو جائے۔ ٹھیک، سمعیات کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پہلے سمجھیے۔ ہم نے چیپٹر 1 میں الہیات پہ گفتگو کی تھی اللہ کے متعلق، چیپٹر 2 میں نبوات یعنی نبیوں کے بارے میں بات کی، اب چیپٹر 3 آیا سمعیات۔ سماع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا۔ تو سمعیات کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے کی دونوں چیپٹر میں ہر چیز عقل سے ثابت کی تھی، عقل سے ثابت کی، لیکن یہ جو سمعیات کا چیپٹر ہے اس میں عقل کو کوئی راہ نہیں ہوتی، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عقل سے یہ پروو ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی یہ سماع یعنی سن کر پروو ہوں گے۔ کس سے سن کر؟ قرآن و حدیث سے۔ یعنی ہم نے اللہ اور رسول سے جیسا سنا ہے ویسا ہم نے عقیدہ رکھا، اس عقیدے کو بولیں گے سمعیات۔ کیا بولیں گے؟ مثال کے طور پہ قبر کا عذاب ہے، عقل سے ہم اسے پروو نہیں کریں گے ڈائریکٹلی، آقا نے کہا حق ہے تو ہم نے مان لیا۔ میدان محشر میں ہمارا حساب ہوگا، قبر میں سے ہمیں زندہ اٹھایا جائے گا، جنت و دوزخ، عقل سے ڈائریکٹلی پروو نہیں کر سکتے، انڈائریکٹلی ہوگی، لیکن ڈائریکٹلی کس سے پروو ہے؟ قرآن و حدیث سے، تو ہم نے اسے مان لیا۔ ان چیزوں کو بولیں گے سمعیات۔ ٹھیک ہے، اب شروعات کرتے ہیں، قبر سے ہی شروعات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ کو 2 چیزیں سمجھنی ہے، ایک سمجھنا ہے نشر اور ایک سمجھنا ہے حشر۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی لکھا جاتا ہے، ایسے بھی لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ نشر اور حشر کیا ہے؟ آپ سنتے نا حشر کے دن یہ ہوگا، حشر کے دن ہوگا، یا محشر میں یہ ہوگا، یہ لفظ اکثر سنتے ہوں گے۔ دیکھیں، نشر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں سے ہمیں اٹھائے گا، زندہ کر کے قبروں سے اٹھنا، یہ ہے نشر کا مطلب۔ ٹھیک، نشر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہمیں قبر سے ہماری زندہ کرے گا۔ کلیئر؟ حشر کا مطلب کیا ہے؟ میدان حساب میں ہمیں ہانک کے لے جائیں گے فرشتے، میدان حساب میں جانا۔ جیسے جب ہمیں قبر میں سے اٹھا دیا جائے گا زندہ کر کے، اور جب ہمیں حساب کے میدان میں اکٹھا کیا جائے گا، اسے بولا جائے گا حشر۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ سمجھ گئے؟ تو دونوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اب جیسے کوئی آپ سے کہے حشر و نشر میں دیکھا جائے گا تو سمجھ جائیں گے حشر و نشر۔ نشر کا مطلب قبر سے زندہ ہو کے اٹھنا، اور حشر کا مطلب حساب کے میدان میں اکٹھا ہونا۔ کلیئر؟ اب دیکھیں اس چیز کو سمجھیے، قبر میں ہم زندہ کیسے ہوں گے؟ اکثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار اور آج کے اتھیسٹ یا جو بھی میٹیریلسٹ لوگ ہیں، مادہ پرست، دہریہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی حیات الدنیا، یہ دنیا کی ہماری زندگی ہے، ما یہلکنا الا الدہر، یہ زمانہ جو ہے بس یہی ہمیں مار رہا ہے، یہی جلا رہا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں سب یہی ختم ہو جائے گا۔ آخرت کے منکر ہیں یہ لوگ، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ پروف کیسے کریں گے؟ عقل سے یہ پروف کریے، یہ بتاؤ اس دنیا میں پیدا ہونے کا کچھ مقصد ہے کہ نہیں؟ اگر مقصد ہے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ ایک دم کہے گا کچھ نہیں، عیش کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ ناستک کیا کہے گا؟ ساری خواہشات پوری کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس سے یہ پوچھیے، یہ بتا جو تو یہ بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، اس کا بدلہ تجھے کہاں ملے گا؟ اس کا بدلہ تجھے کون دے گا؟ اگر وہ کہے گا دنیا میں ہی ملے گا، ہم اسی لیے کر رہے ہیں، نیکی کریں تاکہ بھلائی بنے، تو اس کا مطلب یہ مطلب پرستی ہے، بھلائی نہیں ہے۔ آپ یہ اس لیے کر رہے ہو تاکہ بدلے میں آپ کو ملے، تو یہ نیکی کہاں ہوئی؟ یہ نیکی نہیں ہوئی، یہ تو ڈیلنگ ہو گئی، مطلب پرستی ہوئی کہ نہیں؟ تو ایسی جزا چاہیے کہ جس کا جزا ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا حساب جو ہے کبھی ایسے موقع پہ دے گا کہ جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں۔ ناستک یہ کہے نہیں نہیں نہیں، یہ تمہارا جواب صحیح نہیں ہے، یہ تمہارا جواب صحیح نہیں ہے، اس سے کہیے اچھا ٹھیک ہے، دنیا کا سب سے طاقتور کوئی آدمی ہے ظالم، وہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، وہ سب پہ ظلم کرتا ہے، تو اب بتا اس کے ظلم کا عذاب کون دے گا؟ کیونکہ دنیا میں تو کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کوئی اسے اس کے ظلم کا جواب اور انتقام دے ہی نہیں سکتا، تو اب بتا اس کے ظلم کا کون حساب لے گا؟ تو فائنلی اسے کہنا پڑے گا کہ ایک دنیا ایسی ہوگی کہ جہاں پہ ایسا انصاف ہوگا جہاں پہ کسی کی چلنے والی نہیں ہے، تو وہی اسی کو ہم آخرت کہتے ہیں۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا، بہت پیاری مثال دے کے اللہ نے فرمایا، دیکھیں
یہ کہتے ہیں جیسے سورہ یاسین میں بھی ذکر آیا اور حدیث میں اور آیت میں ذکر ہے, کفار یہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی قبر میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کر دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے مثال بیان فرمائی. اللہ نے قرآن میں سورہ فاطر میں فرمایا کہ اللہ الذی ارسل الریاح, اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں چلائی, اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں چلائی. فتصیر سحابہ, یہ ہوائیں جو ہوتی ہیں یہ بادل کو اٹھا کے لے جاتی ہیں, ہواؤں سے ہی تو بادل ادھر ہو جاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا فسقناہ الی بلد میت, پھر یہ جو بادل ہوتے ہیں نا پانی سے لدے ہوئے, انہیں ہم بانج زمین کی طرف لے جاتے ہیں, بنجر زمین کی طرف, جہاں پر کوئی سبزہ نہیں, کوئی گھاس نہیں, کچھ بھی نہیں, سوکھی پڑی ہوئی ہے ایک دم. اللہ نے کیا فرمایا, ہم نے ہوائیں چلائی, وہ ہوائیں بھرے ہوئے بادلوں کو پانی سے اٹھا کے لے جاتی ہے کہاں؟ بنجر زمین پر. پھر اللہ نے فرمایا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, تو زمین کے بنجر ہونے کے بعد, اس کے مرنے کے بعد ہم نے اس زمین کو زندہ کیا اس پہ گھاس اگا کے. اللہ فرما رہا ہے. پھر اللہ لاسٹ میں فرماتا ہے کذالک النشور, ایسے ہی تمہیں ہم قبروں میں زندہ کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فکر دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مثال سے بیان فرما رہا ہے کہ جب ایک بنجر زمین جہاں پر تمہارا کوئی بھی اناج اور کوئی بھی بیج, کوئی بھی کھاد کام نہیں آتی, وہاں پر بارش کام آتی ہے. بارش ہوئی بغیر بیج کے گھاس جمے گی, بغیر کھاد کے گھاس جمے گی. تو اللہ فرما رہا ہے جب تمہارا خدا اس چیز پہ قادر ہے تو اس چیز پہ قادر کیوں نہیں ہے؟ سیم تو بات ہو گئی, وہاں بھی بنجر پہ اگانا, یہاں بھی تمہارے اکارڈنگ بنجر پہ اگائیں گے ہم. پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے, اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ایک اور مثال بیان فرمائی. جب محشر کا ذکر آیا, اللہ نے فرمایا کہ تم اس پہ تعجب کرتے ہو, قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں, تم اس پہ تعجب کرتے ہو کہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کیا, ایک خون کی پھٹک سے پیدا کیا, سیمن سے پیدا کیا, جب تمہارا کوئی سیمپل بھی نہیں تھا, کوئی بیس اور فاؤنڈیشن نہیں تھی, تب ہم نے تمہیں پیدا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کرے گا قبر میں, اس کی آقا نے فاؤنڈیشن کا ذکر کیا. حدیث میں آقا نے فرمایا, بخاری مسلم اور بہت ساری حدیثوں میں ذکر ہے کہ انسان کی باڈی کے سارے پارٹس زمین کی مٹی میں گل جاتے ہیں, ساری ہڈیاں, صرف ایک حصہ ایسا ہے جسے نہ مٹی گلا سکتی ہے نہ آگ جلا سکتی ہے, وہ باقی رہتا ہے. انسان کی باڈی میں ایک حصہ ایسا ہے, ہماری ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حصہ ہے, ٹیل بون, جہاں سے پونچھ اگتی ہے دوسری مخلوق کی, اسے بایولوجی میں وہ بولتے ہیں کوکیکس, اس حصے کو بولتے ہیں کوکیکس. وہاں پر ہڈی ہوتی ہے جسے حدیث میں کہا گیا عجب الذنب. کیا کہا گیا؟ عجب الذنب. تو آقا نے فرمایا یہ جو حصہ ہے یہ مٹی میں گلتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے جسم کے اسی بیس پر اس کے جسم کو پیدا کرے گا. تو اب سمجھے اللہ نے وہ مثال کو بیان فرمائی ماں کے پیٹ والی. اللہ نے یہ فرمایا کہ اے بے وقوف انسان, جب ہم تجھے بغیر سیمپل اور فاؤنڈیشن کے تیری ماں کے پیٹ میں پیدا کر رہے ہیں, بالکل نئی سرے سے, کوئی پیچھے سیمپل موجود نہیں ہے, جب ہم نے وہ پیدا کر دیا تو اب تو تیرا سیمپل موجود ہے, تو اب پیدا کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اب تو تیرا بیج ہے ہمارے پاس, اب تو تیرا بیج موجود ہے ہمارے پاس. مشکل وہ زیادہ تھا یا یہ زیادہ ہے؟ وہ زیادہ مشکل تھا, نہ سیمپل اور بیج نہیں تھا. اب تو تیرا سیمپل ہے, فاؤنڈیشن ہے, بیج ہے. اب تجھے کیسا تعجب ہے کہ اللہ کیسے ہمیں قبر میں اٹھا دے گا. تو اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں اس بات کا ذکر کیا. اب سمجھ گئے کہ اللہ جب محشر کا ذکر کرتا ہے, قبر میں اٹھنے کا, تو یہ کیوں ذکر کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں تمہیں پیدا کیا؟ غور کرو, اس لیے. سمجھ گئے پہلی چیز. دوسری چیز یہ سمجھیے, اب حشر کو سمجھ لیجیے تھوڑا سا. قبر سے اٹھنا ہو گیا, قبر سے جب ہم اٹھیں گے تو حالتیں مختلف ہوں گی. جیسے کوئی اتھیسٹ آپ کے پاس آئے گا, کہے گا تمہاری حدیث میں یہی نہیں پتا کہ قبر سے اٹھنے کی حالت کیا ہوگی. کوئی حدیث کہتی ہے جب قبر سے آدمی میدان محشر میں جائے گا تو ننگا ہوگا, کوئی حدیث کہتی ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوگا, کوئی حدیث کہتی ہے آدھے کپڑوں میں ہوگا, کوئی حدیث کہتی ہے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کیا ہے, یہ آپ نے بھی سنا ہوگی طرح طرح کی روایتیں. کوئی حدیث کہتی ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں سنا ہوگا اونٹنی پہ بیٹھ کے آئیں گی. آخرکار ہوگا کیا میدان محشر میں؟ تو اس بے وقوف سے کہنا یہ مراتب کے اعتبار سے, جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کی حالت ہوگی, جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسے اس کی حالت. کہنا پرابلم حدیث میں نہیں ہے, تیرے دماغ میں. سمجھ گئے؟ جس کی جیسی حالت ہوگی, جس کے جیسے. ارے آپ ٹرین میں سفر کرتے ہو, جس لیول کا ٹکٹ لوگے اس لیول کا آپ کو کوچ ملے گا. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟
پھر آپ جو ہے ریل منترالیہ پہ اعتراض کرو ارے پتہ ہی نہیں کون سے ڈبے میں بیٹھنا ہے. ارے یہ کیا بات ہو گئی بیوقوف, جیسا تو ٹکٹ لے رہا ہے جیسی تو بکنگ کر رہا ہے ویسے تو سنتا ملے گی. بالکل اسی طرح جیسے ہمارے اعمال ہوں گے محشر میں ہماری ویسی حالت ہوگی. کلیئر بات؟ ارے بات مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں ایک اور چیز, اب میدان محشر میں ایک اور چیز سمجھنی ہے آپ کو. سوال یہ ہے کچھ آپ کو آریہ سماجی اور کچھ پنڈت جی لوگ ہوں گے وہ آپ سے کہیں گے ارے تم کہتے ہو پنرجنم صحیح نہیں ہے اور تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. کیا کہیں گے وہ؟ اور یہ یہی آیتیں لے کے آئیں گے. ایک آریہ سماجی پنڈت ہے غالباً اس کا کیا نام ہے, لیکھ رام نام ہے, اس نے پوری کتاب لکھی ہے, اعلیٰ حضرت کے دور کا تھا مفتی اعظم کے, پوری کتاب لکھی پنرجنم پر, قرآن سے یہی آیتیں لے کے آیا کہ دیکھو قرآن تو خود کہہ رہا ہے دوبارہ زندہ ہوں گے اور تم کہہ رہے ہو پنرجنم صحیح نہیں ہے. ہم نے کہا تو خود ہی نہیں سمجھ پایا پنرجنم اور آواگمن کسے کہتے ہیں اور نشر کسے کہتے ہیں. تم پنرجنم اسے کہتے ہو ایک روح دوسری مخلوقوں میں داخل ہوگی, جس نے یہ عمل کیا اگلے جنم میں کتا, یہ عمل کیا بلی, یہ عمل کیا بھینس. ہم کہتے ہیں نہیں, جس کی جو روح ہے اسی کی جسم میں داخل ہوگی اور یہ صرف ایک بار ہوگا, ایک بار, صرف ایک بار. تو پھر زمین و آسمان کا فرق ہے تمہارے پنرجنم اور ہمارے نشر کا. ہمارا نشر پنرجنم نہیں ہے, تمہارا پنرجنم اور آواگمن یہ ہے کہ ایک روح مختلف مخلوقوں کے جسم میں ہوگی داخل. ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے ایسا عقیدہ رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرے گا تو ہمارے جسم میں ہماری ہی روح واپس آئے گی. ایسا نہیں ہے کوئی اور روح ہے محسن بھائی کی میرے میں ڈال دی جائے, امام صاحب کی برہان کے میں ڈال دی جائے, ایسا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. آخری چیز یہ سمجھیے, حشر کس کا ہوگا, صرف جسم کا ہوگا یا روح کا ہوگا یا دونوں کا ہوگا؟ یہ بہت اہم عقیدہ ہے. دونوں کا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے نہیں, عقیدے کا مثبت ہے, مطلب ہے یقینی بتاؤ کیا حشر صرف ہمارے جسم کا ہوگا یا روح کا ہوگا یا دونوں کا ہوگا؟ جسم کے ساتھ ہی اٹھائی جائے گی. یہ کیا کہا ہے انہوں نے, جب زندہ کرے جائیں گے روح داخل ہوگی تو دونوں کا ہی ہوگا. ہاں دیکھیں, حشر جو ہوگا وہ ہماری روح کا بھی ہوگا اور جسم کا بھی ہوگا. قبر میں, سنیں غور سے عرفان بھائی, قبر میں جسم پر جو گزرتی ہے روح پر برابر اس کا اثر ہوتا ہے. روح کا تعلق جسم سے ہمیشہ رہتا ہے. سمجھ گئے؟ روح ہماری موت کے بعد فنا نہیں ہوتی, ہمارے جسم پہ جو گزرتی ہے اس کی لذت اور اس کی تکلیف سب روح کو پہنچتی ہے. اور جب حشر ہوگا تو روح اور جسم دونوں کا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے المستند المعتمد میں کہ اگر کوئی شخص جسمانی حشر کا انکار کرے یہ بھی کفر ہے, اور روح کے حشر کا انکار کرے یہ بھی کفر ہے, بلکہ دونوں کو ماننا ایمان ہے. دونوں کو ماننا ایمان ہے. آپ دونوں کا مطلب سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پہ عقیدے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.